کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاکم نہیں ہے، خلیفہ ہیں۔ حاکم نہیں ہے، خلیفہ ہے۔ خلیفہ اور حاکم میں کیا فرق ہوتا ہے؟ خلیفہ حکم پر حکومت قربان کر دیتا ہے، حاکم کون ہوتا ہے؟ جو حکومت پر حکم کو قربان کر دیتا ہے، وہ کہتے ہیں میری حکومت نہ جائے، شریعت جاتی ہے تو جائے۔ خلیفہ کون ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے شریعت نہ جائے، حکومت جاتی ہے تو جائے۔ وہ حکومت کی پرواہ نہیں کرتا، وہ خلیفہ تھے۔ خلیفہ 22 لاکھ مربع میل میں اسلام پھیلانے والا شخص، جو اللہ سے مانگا گیا یا اللہ عمر دے دے مجھے، یا اللہ مجھے عمر دے دے، دے دیے گئے۔ بدھ کو دعا مانگی، جمعرات کو عمر اسلام میں آ گئے۔ بدھ جمعرات کی درمیانی رات حضرت ابوبکر کی پٹائی ہوئی، شام کو بڑی شدید مرنے کے قریب ہو گئے، اٹھا کے لائے گئے۔ آپ نے دیکھا تو آپ کا رو رو کے برا حال ہو گیا۔ تو اس وقت آپ نے دعا کی، اے اللہ اسلام کو عزت ہے ان دو میں سے ایک، عمر یا عمر۔ ایک ابو جہل کا نام عمر بن ہشام ہے، ان کا نام عمر بن خطاب ہے، لیکن آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ عمر بن خطاب ہو۔ رات کو دعا مانگی، جمعرات کی صبح کو عمر بن خطاب قتل کا ارادہ کر کے اور ایمان سب منور ہوئے، مشرف ہوئے۔ اور جب یہ ایمان لائے تو جبریل اتر آئے کہ یا رسول اللہ آپ کو خوشی ہو رہی عمر کے اسلام کی؟ آپ نے کہا بڑی، کا آسمان کے فرشتے بھی خوش ہو رہے، آسمان کے فرشتے بھی خوش ہو رہے۔ 10 برس حکومت کی۔ 10 سال کے بعد عبداللہ بن عمر بیٹے نے خواب دیکھا کہ پسینہ ایسے پہنچ رہے ہیں، یوں پسینہ پہنچ رہے ہیں۔ کہنے لگے ابا جان کیا ہوا؟ کہ بیٹا حکومت کا حساب دے کے فارغ ہوا ہوں، ابھی جان کا حساب باقی ہے۔ 10 برس کے بعد خواب دیکھا تو کیا کہہ رہے ہیں؟ ابھی حکومت کا حساب دے کے فارغ ہوا ہوں، ابھی جان کا حساب دینا باقی ہے۔ حالانکہ یہ وہ شخص جب راتوں کو جاگتا تھا لوگ سوتے تھے، اس کی روٹی کوئی اندر نگل نہیں سکتا تھا، اتنی سخت روٹی ہوتی تھی، نگلی نہیں جاتی تھی۔ مہینے میں 1 دن گوشت کھاتے تھے، صرف 1 دن۔ ایک دن بیٹے نے کھانے پر دعوت کی تو نوالا منہ میں رکھتے ہی وہ ہاتھ کھینچ لیا، بیٹا میں نہیں کھاؤں گا۔ کیوں؟ کہ 2 سالن ہے۔ کہ 2 کہاں ہے؟ گوشت ہے۔ کہنے تم نے گوشت میں گھی ڈالا ہوا ہے، گھی الگ سالن ہے، گوشت الگ سالن ہے۔ میرے نبی نے زندگی بھر گھی اور گوشت ملا کے نہیں کھایا۔ کہ ابا جان میں نے کوئی فضول خرچی نہیں کی، آج مجھے گوشت سستا مل گیا تھا تو میں نے آدھے درہم کا گوشت لے لیا، آدھے درہم کا گھی لے لیا، دونوں کو ملا کے بنا دیا، تو اس میں کوئی فضول خرچی نہیں ہوئی۔ کہ نہیں بیٹا، عمر کا ہاتھ اندر نہیں جا سکتا، میرے نبی نے گھی اور گوشت کو اکٹھا نہیں کیا۔ ایسا شخص جو مظلوم کی فریاد سن کر یا لبیکا کی صدائیں لگاتا ہوا مدینے کی گلیوں میں بے قرار ہو کے پھرنے لگ جاتا تھا، راتوں کو نگرانی کے لیے پھر رہا ہے، وہ عمر 22 لاکھ مربع میل میں سلطنت اور راتوں کو چکر لگ رہے ہیں۔ ایک بڑھیا ہانڈی چڑھا کے بیٹھی ہوئی ہے، بچے 3-4 رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں۔ اماں کیا بات ہے، یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کھانا کچھ نہیں، بھوک سے رو رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ کہ یہ تو تسلی کے لیے ہے، پانی اوپر چڑھایا ہوا، اندر کچھ نہیں ہے۔ میرا اور عمر کا اللہ کے ہاں حساب ہوگا۔ تو عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عمر کو تیرے حال کی کیا خبر؟ کہ تو ہمارا حاکم کیوں بنتا ہے اگر ہمارے حال کی خبر نہیں لیتا؟ یہ حکومت کر کے خوش ہوتے ہیں میں وزیر بن گیا، پاگل دنیا مبارک دیتی ہے، مبارک ہو جناب آپ وزیر بن گئے۔ تو عمر وہاں سے بھاگے، بیت المال سے سامان اٹھایا، بوری بھری، اپنے کمر پر اٹھانے لگے تو نوکر نے کہا میں اٹھا لوں، اسلم غلام میں اٹھا لوں۔ فرمایا قیامت کے دن بھی میرا بوجھ تم اٹھاؤ گے۔ بوری اٹھائی اور بھاگے ہوئے آئے اور آ کر جلدی سے اس میں گھی اور پنیر اور کھجور، حیسا ایک عرب میں حلوہ بنتا تھا، حیسا، وہ جلدی سے تیار کیا اور لکڑیاں ڈال کے پھونک مار رہے ہیں۔ اسلم فرماتے ہیں غلام کہ میں دھواں ان کی داڑھی میں سے نکلتا اور آنکھوں سے آنسو بیت میں دیکھ رہا تھا، وہ بے قرار ہو کے آگ جلا رہے تھے یہاں تک کہ وہ حیسا تیار ہوا۔ پھر آپ نے خود ڈوئی میں سے پلیٹوں میں ڈال کے بچوں کے آگے رکھا، پھر ایک طرف بیٹھ گئے ان کو کھاتا دیکھنے لگے۔ پھر وہ بچے ہنسنے کودنے لگے۔ پھر تھوڑی دیر بعد اٹھ کے چل دیے تو وہ عورت کہنے لگی کاش عمر کی بجائے تو امیر المومنین ہوتا۔ تو یہ نہیں کہا کہ وہ میں ہی ہوں، کہا اماں جب تو امیر المومنین سے ملے گی تو مجھے بھی وہیں پائے گی، مجھے بھی وہیں پائے گی۔
به جميعا. الله